بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت بڑے ہیرو پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور پورا ملک، پوری قوم سوگوار ہے، اس لیے کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والا شخص دنیا سے چلا گیا۔ اور یہ ایسے ہیرو تھے، ویسے دیکھیے کہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگ آئے، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو متفقہ طور پر، نہیں پوری قوم جن کو بہت بڑا ہیرو مانتی ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہی میں سے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسی شخصیت کی دنیا سے گئے ہیں تو ہر کوئی، یعنی آپ دیکھیے جو لوگ ایک دوسرے کے بڑے سخت خلاف ہوں گے، آپ کو سیاستدان نظر آ جائیں آپس میں بڑے ایک دوسرے کے اختلافات، مگر ان کے انتقال پر سبھی اکٹھے افسوس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ریاستی پورے اعزاز کے ساتھ، سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے، وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور میں ان کے حوالے سے کچھ حقائق، کچھ چند ایسی چیزیں سامنے آپ کے رکھوں گا کہ جو شاید بہت زیادہ نہیں ڈسکس کی جاتی۔ ایک تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جب پاکستان آئے تو یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم موقع تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ یہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ان کو ایٹمی پروگرام کا بانی کہا جاتا ہے، اور جس طرح پاکستان پوری دنیا میں واحد اسلامی ریاست ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہو گیا تھا۔ جس وقت عبدالقدیر خان پاکستان آئے، وہ باہر یورپ میں تھے، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں پر وہ کام بھی کر رہے تھے، لیکن جب 1974 میں بھارت نے ایٹمی طاقت حاصل کی، اس کا اعلان کر دیا، تو بڑے بے چین ہو گئے، بڑے پریشان رہنے لگے۔ اور پھر کرتے کرتے کہا جاتا ہے ایمبیسی کے تھرو کبھی انہوں نے لیٹرز لکھے، کبھی کچھ، آخر کار پھر ان کی ملاقات اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی۔ اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کچھ اور ملاقاتیں بھی کیں جن میں سائنسدان بھی تھے، اور وہ ان کو یہ چیز بنانے میں کامیاب ہوئے کہ جی اب یورینیم کی طرف جانا چاہیے، پلوٹونیم نہیں۔ اس سے پہلے پاکستان پلوٹونیم کی طرف سوچ رہا تھا کہ اس کو انرچ کر کے یا اس کے ذریعے ہم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کریں، لیکن عبدالقدیر خان صاحب نے یہ کنونس کیا کہ نہیں، یورینیم کی طرف آپ جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا پاکستان پر کرم ہے اور فضل ہے کہ جو پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، وہ دنیا میں جس نے بھی ایٹم بم بنایا ہے، تقریباً 7 شاید اب تک ریاستیں ہیں جن کے پاس یہ ایٹم بم ہے، پوری دنیا میں 200 کے لگ بھگ ممالک ان میں سب سے کم لاگت میں اور اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ زبردست ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے۔ اچھا، پھر جب یہ پاکستان آئے اور اس پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا، تو یہ پھر یہاں پر ان ٹچ رہتے ہوئے ایٹمی پروگرام کے ساتھ باہر بھی گئے اور نیدرلینڈز اور دوسری جگہوں پر اس طرح سے کام کر رہے تھے۔ تو وہاں چونکہ یہ پاکستان کے ساتھ اور اس ایٹمی پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی مسلسل ایک کورسپونڈنس نظر آتی تھی، تو وہاں پھر ان پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور ان پر گہری نظر رکھی جانے لگی اور ان کے لیے خطرات بڑھ گئے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے پاکستان مسلسل اور مکمل طور پر یہاں آ جانا چاہیے، اور پھر یہ یہاں پر آ گئے۔ پھر ظاہر ہے کہ ان کو بڑی پروٹیکشن میں رکھا گیا، کیونکہ اس وقت پھر پاکستان کے لیے چونکہ ضروری ہو گیا تھا کہ بھارت پہلے دن سے ہی پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا تھا، اور اسلحے کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے تو بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس لیے ڈیٹرنس جس کو کہا جاتا ہے کہ آج اگر بھارت یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں، اس کو پتہ ہے کہ پھر ہماری بھی تباہی ہوگی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نیوکلیئر پاور ہونا پاکستان کا۔ اور تمام مسلمان 57 ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ چلیں ہم میں ایک تو ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے۔ آج بھارت ہو، اسرائیل ہو، دیگر کئی ممالک ہیں جن کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے یہ معاملہ کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور کیوں ہے۔ بہت سی مغرب دنیا ویسے ہی وہ نہیں چاہتے کہ جی کسی اور کے پاس آئے، لیکن کچھ ممالک ہیں نا، وہ تو بہت ہی زیادہ اس پر ہوتے ہیں کہ جی کس طرح سے یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ بس اللہ نے کرم کیا، عبدالقدیر خان صاحب جیسی شخصیت یہ بھوپال میں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے، ان کی فیملی نے مائیگریٹ کیا، ہجرت کی پاکستان کی طرف، اور یہ ایک اسکول استاد کے بیٹے تھے،
اور پھر اس طرح سے تعلیم حاصل کرتے کرتے پھر یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے، وہاں پر یہ سائنٹسٹ بنے، پھر پاکستان آئے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ آخری وقت تک امریکہ ان کے پیچھے رہا۔ امریکہ کہتا تھا کہ عبد القدیر خان کو ہمارے حوالے کرو، چونکہ 2004 میں آپ نے دیکھا ان کے ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا کہ جی انہوں نے یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے کچھ راز دیے ہیں لیبیا اور اس کے علاوہ ایران اور نارتھ کوریا کو۔ تو بڑا افسوسناک وہ وقت تھا پوری قوم کے لیے بھی، عبد القدیر خان صاحب کے لیے۔ پھر ان کو یوں سمجھے کہ مسلسل گھر تک محدود کر دیا گیا۔ پھر 2009 میں ان کا کیس سنا گیا اور ان کو کہا گیا کہ نہیں، ان کو صرف گھر تک محدود نہ رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود 2009 کے بعد بھی ان کی سیکورٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ مسلسل اس کے بعد رہی کہ 2004 میں جب امریکہ نے کوئی دستاویزات شیئر کیں اور بڑی کنٹروورسی بنی کہ جی ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے پرولیفریشن کی ہے، جو دنیا میں بڑا ایک جرم ہے کہ جی آپ نے کس طرح کوئی ایٹمی راز جو ہیں وہ آگے دیے ہیں اور یہ سب۔ اور پاکستان کی پالیسی ہے نان پرولیفریشن کی، کہ ہم نے یعنی ہماری پالیسی ہے عدم پھیلاؤ کی، تو کہ یہ نیوکلیئر بامز جو ہیں کہیں اور نہ جائیں یا کچھ اس کی ٹیکنالوجی۔ بہرحال تو وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا، سب سے بڑا امتحان تھا۔ لیکن بہرحال یہ ٹیلی ویژن پر آ کر خود انہوں نے جب اعتراف کیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ ان سے بیان دباؤ میں لیا گیا تھا۔ تو وہ ایک یقیناً ان کے لیے بڑا صدمہ اور ایک دکھ کا وقت تھا۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ واحد شخصیت ہیں جن کو 3 تمغے ملے، صدارتی تمغے 3، اور سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ان کو ستارہ امتیاز بھی ملا، اور یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1998 میں جو پاکستان نے 28 مئی کو دھماکے کیے، اس میں کلیدی کردار ان کا تھا۔ انہی کے انڈر جو انسٹیٹیوٹ یہ ہیڈ کر رہے تھے اس کے انڈر یہ سارا کچھ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور اگر ذاتی زندگی کی بات کریں تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کے انسٹیٹیوٹ نے جو سربراہی کی، اور اس میں ایٹمی دھماکے بھی شامل ہیں، اس میں ہم نے چھوٹے اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے میزائل تیار کرنے میں بھی ان کا اہم رول تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو جو 3 صدارتی ایوارڈز ملے ہیں، ان میں پاکستان میں جو سول اعزاز ہے، سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز، وہ دیا گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان کو 3، یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کو 3 اس طرح اعزاز حاصل ہوئے ہیں۔ ایک اور انفارمیشن آپ سے میں شیئر کر لوں کہ شاید بہت سے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جی 2 قبریں کیوں ان کی کھودی گئیں، ایک فیصل مسجد میں اور ایک اسلام آباد کی مقامی قبرستان I-8 میں۔ تو وہ اس لیے ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ، اور یہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی تھی پریس کانفرنس میں، کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ AQ خان صاحب کی کی ان کی خواہش کے مطابق ان کی تدفین فیصل مسجد میں کی جائے، لیکن ساتھ ہی ان کا خاندان، ان کی بیٹی یہ چاہتے تھے کہ I-8 قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے۔ اس لیے 2 قبروں کا معاملہ آیا، اور پھر ظاہر ہے ان کے خاندان نے جو چاہا وہ کیا گیا۔ اور جس طرح سب نے اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، آرمی چیف ہوں، عمران خان، اپوزیشن لیڈر ہوں، تمام لوگ سب نے، کہ پاکستان ایک بہت بڑے محسن سے محروم ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی تھی جی۔ اور آخری کچھ سالوں میں وہ بیمار رہنے لگے تھے، اور کہا جاتا ہے کینسر کے ساتھ ساتھ ان کو جو کرونا وبا ہے اس کے اثرات بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اور آخری سالوں میں اپنی زندگی کے انہوں نے زیادہ توجہ یہ نظر آتا ہے کہ فلاحی کاموں پر کی ہوئی تھی۔ آرٹیکل بھی لکھتے تھے، لیکن تعلیم کے شعبے میں اور سائنس کے شعبے میں اس طرف بڑی توجہ دی انہوں نے، تعلیم کے لحاظ سے اگر دیکھیں، اور فلاحی کام دیگر اس کے لیے انہوں نے ادارہ بھی بنایا۔ تو یہ پاکستان کی ان کی خدمات تھیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہمارے وہ محسن تھے، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور ظاہر ہے کہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم کی ان کوششوں کو، اس وطن کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، اس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اللہ حافظ۔